ورفعنا لك ذکرک کہ اس کا آیا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، اس نبی کی سیرت اور صورت اور عزت اور عظمت اور رفعت و منقبت تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا. چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت اور مدد، اللہ کے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں شروع میں ہی انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا مقدس اور اتنا بڑا محترم اور منور ہے کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے باعث، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے پیغمبر کی مدح سرائی، میرے نبی کی سیرت نگاری کرنا چاہے تو پھر اس شاعر کی طرح جس نے ساری زندگی میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، جس نے ساری زندگی میرے نبی کی صورت پہ کلام لکھا، جس نے ساری زندگی میرے نبی کی نعتیں، نظمیں، غزلیں، اشعار، رباعیات کے دات لکھے، اور جب اس نے لکھنے کا آغاز کیا عمر 30 برس، جب لکھنے کا اختتام کرنے لگا تو عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچ چکی. اس نے ایک دن اپنا سارا کلام ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر مخاطب ہو کر کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، میں نے ساری زندگی آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی منقبت، آپ کا تقدس، آپ کا ناموس، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی دیانت، آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، آپ کی منقبت پہ کلام لکھا. لیکن حضور اب میری عمر اختتام کی طرف، اب میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری قوت گویائی جواب دے چکی، میری ذہانت و فطانت و متانت جواب دے چکی، میرے قلم کی جنبش ٹوٹنے لگی، میرے واق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی، میرے ہاتھوں پہ لرزہ طاری ہونے لگا، میرے پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا. حضور میں زندگی کے آخری حصے میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی انتہا آ گئی، مگر میں آپ کے شان کا حق ادا نہیں کر سکا. تو اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے اب لبا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی. اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن. میں اس نبی کی سیرت نگاری پہ کیا لب کشائی کروں. میں تو کہا کرتا ہوں پوری توجہ رہے، میں چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹنے چلا ہوں، اس لیے کہ نعرے والے بھی بیچارے تھک گئے یا مر گئے یا بیمار ہو گئے. پوری توجہ رکھنا تاکہ میں بات کو مختصر پیرائے میں آپ کے گوش گزار کر سکوں کہ اس پیغمبر کا شان. آج صرف شروع کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال موضوع کو میں آگے چلاؤں گا کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شیسر کی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں میں ڈوب جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گل دستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگتا ہوں، میں تو معمبر و معطر ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا
کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو سنا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر لودھرا والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میں اس مصطفیٰ شہدائے ناموس صحابہ عباسی صاحب عباسی صاحب زندہ باد ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا میرا نام ہی آیا ہے، کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھنا یہ آیا کا معنی ہے زندہ باد، تابندہ باد۔ مجھے نہیں، ان کو زندہ کرو یا کوئی نعرے والا زندہ کرو۔ پوری توجہ رہے، میں بات کو بڑے مختصر پیرائے میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ میں تو جب اس نبی کی سیرت کو شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچوں کے سمندر میں ڈوبتا ہوں کہ میں اس کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو جب اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، لودھرا والوں شارٹ کٹ کرنے چلا ہوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دعویٰ تک ختم نبوت، دعویٰ تک ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس کے لواء الحمد کا پرچم مجھے لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں
اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کی پائے پہ دیکھوں، میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، لودرا والوں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده